نے کہا وزیر اعظم صاحب سیلاب 7 سال بعد بلوچستان میں آئے، ہم تو بڑے خوشحالی والے لوگ ہیں، وہ کوئی ہمارے 40-50 لوگ بہا کے لے گیا، لیکن بلوچستان میں 20 سال سے سیلاب ہے، روز ہمارے نوجوان نکلتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کدھر چلے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ارنائی میں 14 اگست کو دوپہر کو ارنائی میں ہونے والے اس اندوناک واقعے پر عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھیوں سے تعزیت بھی کرتا ہوں۔ شہید خالق داد بابڑ اور ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں، خداوند تبارک تعالیٰ ان کو صبر عطا کرے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ جناب والا، 14 اگست کو پورے پاکستان میں جب آپ نے دیکھا ہوگا ملی نغمے جاری کیے جا رہے تھے، ٹی وی چینل پہ اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے رنگ برنگی کپڑوں میں ملبوس باقی صوبوں میں لوگ جو ہیں آزادی کے اس دن کو بڑے جوش و خروش سے منا رہے تھے۔ وہاں پر آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جناب والا کہیں پہ کبوتر آزاد کیے جا رہے تھے تو کبھی غبارے بھی آسمان میں چھوڑے جا رہے تھے۔ تو آزادی کو ہر کوئی اپنے رنگ سے جو ہے وہاں پر اپنے اپنے علاقوں میں جو ہے آزادی کے جو ہے جشن منا رہا تھا، لیکن بلوچستان میں آزادی کے پروگرام ہوئے، جشن ہوئے، لیکن ایک ذی شعور بلوچستان کا رہنے والا شخص صرف رنگ برنگی تقریبات پہ متوجہ نہیں ہو سکتا۔ اس دن خالق داد شہید کے اس واقعے نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ یقیناً بلوچستان میں سیکیورٹی کی جو مخدوش صورتحال ہے اس کے تناظر میں جتنے بھی اس وقت واقعات ہو رہے ہیں، دوسری طرف 14 اگست سے 2 دن قبل جب ہم اب گئے سی ایم سیکریٹریٹ کے سامنے گزشتہ 23 سے 24 دن سے بیٹھے ہوئے 46 یا 47 کے قریب اب فیملیز ہیں، خاندان ہیں جن کے لواحقین لاپتہ ہیں، ان کی ماؤں بہنوں اور بچوں کی آنسو میں اور زمرک خان صاحب اور میری بہن شکیلہ نوید دیوار صاحبہ تھیں، ان کے معصوم بچوں کی شاید آنسو زمرک خان سے بھی نہیں دیکھے جا رہے تھے۔ تو 14 اگست کا دن ویسے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کبوتر آزاد کیے جا رہے تھے تو کچھ بلوچستان کے لاپتہ لوگ بھی آزاد کر دیے جاتے جناب والا، یہ بھی شاید 14 اگست کے لیے ایک اچھا نیک شگون ہوتا۔ جہاں آسمان میں غبارے چھوڑے جا رہے تھے تو وہاں پر کچھ ایسے آلات بلوچستان میں بنائے جاتے، کچھ ایسے قیدیوں کو بھی رہا کر دیا جاتا یا ایسے لاپتہ افراد کو بھی رہا کر دیا جاتا، صرف اس جرم میں لاپتہ ہیں کہ ان کا کوئی بھائی یا ان کا کوئی کزن یا ان کا کوئی چاچا زاد وہ کسی نہ کسی تحریک میں، کسی جدوجہد میں یا کسی دوسرے چیز کا حصہ ہے۔ اگر کبوتر آزاد کیے جا رہے تھے قبائلی علاقوں میں نے دیکھا تو جناب والا علی وزیر کو بھی رہا کر دیا جاتا۔ اگر ریاست کے حوالے سے، ریاست کے دل بہت بڑا ہونا چاہیے۔ رائے نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ریاست میں اور قبائلی سردار میں، قبائلی میر معتبر مزاج میں ایک فرق ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں تنقید، سیاسی تنقید، جمہوری تنقید، انسانی حقوق کے حوالے سے اگر کسی معاملات پر جو ہے کوئی زیادتی ہوتی ہے اس کے حوالے سے تنقید کی پوری دنیا میں کل کر اجازت ہے۔ پوری دنیا میں لوگ اپنے اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں۔ پوری دنیا میں لوگ جو ہیں وہ اپنے اداروں کو، چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، عدلیہ سے لے کر فوج تک کا ادارہ ہو، وہ مثبت کرٹیزم سے ماورا نہیں ہے۔ تو جناب والا اگر کوئی کسی نے تنقید کر لی، کسی شخص نے، کسی رکن اسمبلی نے، کسی پہاڑ کے کسی چروائے نے، کسی پڑھے لکھے بلوچ نے، کسی پڑھے لکھے پشتون نے، یا کسی نے کسی چیک پوسٹ کے سامنے آ کر احتجاج بھی کر لیا، تو جناب والا اس کا علاج اس کو سلاخوں کے پیچھے 16ویں صدی کے پالیسیوں کی تحت کلی کیمپوں میں جو ہے ڈال کر اس کو اور اس کے خاندان کو سزا دینا نہیں ہوتا، یا اس کو جو ہے خدا نخواستہ گولیوں کا نشانہ بنانا نہیں ہوتا۔ جب تک یہ مائنڈ سیٹ، یہ پالیسی بدلتی نہیں ہے، بلوچستان میں 14 اگست پر بھی خون خرابہ ملے گا۔ آپ کو غبارے اور کبوتر اڑے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ سب کچھ جب ہو رہا ہے، ہم بڑے ذمہ دار لوگ ہیں جناب والا۔ ہم ان اسمبلیوں میں ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس شوق کے اوپر بنا پر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے کچھ اپنا کوئی ذاتی مفادات ہیں۔ ہم اس وطن کے غریب، اس وطن کے شریف النفس، اس وطن کے والی و وارث، اس وطن کے باسی، بلوچ، پشتون، سندھی، ہزارہ، پنجابی، اردو بولنے والے کوئی بھی ہیں جو اس وطن کی مٹی کے ساتھ اپنا لگاؤ رکھتے ہیں، اس کو اون کرتے ہیں یا اس کو اپناتے ہیں، جناب والا ہم نے سب کے جو ہے عزت کی، ان کی سروں کی، ان کی جان و مال کی تحفظ کی قسم اٹھائی ہے۔ یہ جب ہم آئین کے تحت یہاں پر پہلے دن علف اٹھاتے ہیں تو بعد میں جب ہم یہاں پر یہ بات کرتے ہیں، میں آپ کو کیا دہراؤں، آپ کو یاد ہوگا آج سے کوئی تقریباً 3-4 سال سے مسلسل کوئی ایسا اجلاس مجھے بتائیں،
کوئی ایسا مہینہ مجھے بتائیں جہاں پر ہم نے صرف یہی بات نہیں کی ہو کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں. قتل ہو گیا, غارت گری ہو گئی, لاشیں گر گئیں, فائرنگ ہو گیا, چیک پوسٹ ہٹائیں, ہم نے مسلسل توجہ دلاؤ نوٹس اور تحریک التوا. کوئی بھی حکومت ہو, پچھلی حکومت تھی, موجودہ حکومت ہے, یہ سلسلہ اس لیے چل رہا ہے کہ بلوچستان کا بہت بڑا ایک سیاسی مسئلہ ہے جس کو حل کیے بغیر خالق داد بابر جیسے نوجوان شہید ہوتے جائیں گے, ایاد بلوچ جیسے نوجوان تربت میں شہید ہوتے جائیں گے. اسی اگست کے مہینے میں ہوا, خاران میں ہونے والے نوجوان شہید ہوتے جائیں گے جن کا 2 دن پہلے میں نے یہاں پر ذکر کیا. چمن میں معصوم نوجوان شہید ہوں گے جو بارڈر پر ریڑھی اٹھائے 2 وقت کی روزی اور روٹی کے لیے اپنی ماں بہن کے کھانے پینے کے لیے جو انتظام کر رہے تھے وہ بھی شہید ہوں گے. ادھر بات یہ نہیں ہے کہ شہید وہ ہوگا جس نے اس ملک کے آئین کو, قانون کو, پرچم کو جو ہے وہ چیلنج کیا. نہیں, ہر غریب کا بھی خون بہ رہا ہے, اس لیے کہ اس صوبے کے اندر ایک پولیٹیکل انارکی ہے. اور یہ بہت افسوسناک بات ہے. ہم اس بات کو بارہا دہراتے رہے ہیں پنجگور سے لے کر, مطلب میں آپ کے سامنے کچھ دنوں پہلے, آپ کو یاد ہوگا سے 4 مہینے پہلے نوکنڈی میں واقعہ ہوا, بالکل اسی طرح کا واقعہ. چیک پوسٹ پر گئے یا انہوں نے احتجاج کیا جب ان کی گاڑیوں کو جو ہے بارڈرز پر روک دیا گیا تھا, تیل کی گاڑیوں کو. اس کے احتجاج کے بدلے میں جب انہوں نے ایف سی کے کیمپ کے سامنے تھوڑا سا احتجاج کیا, گولیاں برسائی گئیں, 2-4 لاشیں گر گئیں, احتجاج کیا, جوڈیشل کمیشن بنی, ابھی تک رپورٹ نہیں آئی. ہم کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں, ادارے قاعدے اور قواعد اور قوانین کے تحت جو اپنا کام کریں, اور پھر شہری خود بخود پابند ہوں گے آئین اور قانون کے تحت کام کرنے کے لیے. ہم اور آپ سب شہری ہیں. اس ملک سے جب جاتے ہیں پوری دنیا میں جہاں پر ان کے قاعدے قوانین ہوتے ہیں, میں آپ کو ایمانداری سے کہوں, ایک قدم بھی ہم آگے پیچھے نہیں ہوتے. اس بلوچستان کے لوگ سب سے زیادہ ذی شعور ہیں, سب سے زیادہ سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں, سب کے اندر سب سے زیادہ حوصلہ ہے. 70% غربت کے باوجود, 2 وقت کی روٹی سے محرومی کے باوجود, 18 لاکھ نوجوانوں کی بے روزگاری کے باوجود, سندک اور کوئلے کا ذکر اظہر خان نے کیا کہ اس سے جتنے بھی قدرتی وسائل ہیں ان سے محرومی کے باوجود, ریکو دیکھ کے غلط ابھی فیصلے کے باوجود, گوادر پورٹ کو سی پیک کے حوالے سے دینے کے باوجود, یہاں کا نوجوان ابھی تک بھی اپنے صبر اور تحمل سے جو ہے سیاسی طور پر اپنے حقوق کی اور اپنے ملکیت کی بات کرتا ہے. یہ جو سیاسی جماعتوں کے نوجوان ہیں, یہ لہذا ریاست کو, حکومت کو, ریاستی اداروں کو سمجھنا چاہیے کہ اگلے اسمبلی میں, اگلے اجلاس میں کب تک آخر ہم ہر دفعہ یہ کہیں گے جس طرح اظہر خان نے بھی کہا, اور ہم بھی کریں گے. میرا حال پتہ نہیں کل پرسوں کہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے, خدا نہ کرے وہ دن آ جائے ہم میں سے کسی کے بارے میں ادھر کہہ رہے ہوں گے کہ جی فلانے کے بارے میں بھی جوڈیشل کمیشن بناؤ, کہ وہ بیچارہ ادھر 2 بات کرتا تھا, باہر جا کے اس کا بھی عطا پتہ نہیں ہے. اس گرداب سے, اس صورتحال سے بلوچستان کو ہم سب نے نکالنا ہوگا, ہماری ذمہ داری ہے. میں مختصر کرتا ہوں, ختم کر رہا ہوں. میں صرف اسی کے توسط سے, یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں, لازم و ملزوم ہیں. میں اور ضمن خان صاحب گئے, انہوں نے مجھے 2-4 مائیں وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی. ذاکر مجید کی والدہ نے مجھے کہا, ثنا بیٹا صرف میرے بیٹے کا نام تو اسمبلی میں لے لو, 14 سال سے لاپتہ ہے, ملک دشمن ہے, غدار ہے, یا اس کے اوپر کوئی اور جرم ہے. خدا کے لیے ان تمام چیزوں کے لیے قوانین بنائے ہوئے ہیں, اس کو اس قوانین کے تحت برآمد کر کے کسی تانے میں, جیل میں, قید خانے میں ڈال دو, اس کے اوپر سزائیں ڈال دو. ڈاکٹر دین محمد کی بیٹی سیمی دین بلوچ, وہ 6 سال کی عمر سے لے کر اب خدا اس کو زندگی دے, حیا دے, عزت دے, پردہ دے, ایک جوان سال لڑکی سڑکوں پر جوان ہوئی اپنے باپ کے جو ہے بازیابی کے لیے. میرے خاران سے بچیاں بیٹھی ہوئی تھی, غلام جیلانی ابھی کوئی 15-20 دن مہینہ ہوا, پتہ نہیں خدا کرے کہ جلدی آ جائے ورنہ پتہ نہیں اس کی بچیاں بھی یہاں جوان نہ ہو جائے. ہمیں یہ ڈر لگنے لگ گیا ہے. یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے. ہم 24 دنوں سے, اور انہوں نے بڑی صحیح بات کی ہے. کل جب وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ہم ناراض بلوچوں سے بات کریں گے, بھائی ناراض بلوچ تو ہم سے بھی بات نہیں کرتے, شاید آپ سے بھی نہ کریں, کیونکہ اگر ان کا ایک اپنا ایک پولیٹیکل موٹیو ہے, ایجنڈا ہے, اس کا ایک مقصد ہے, وہ اپنا ایک موقف ہے, لیکن کم از کم جو آپ کے اور میرے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے بچیاں ہیں, بچے ہیں, یہ لاپتہ افراد 40 سے 45 خاندان کے بچے اور بچیاں ہیں, ہم ریاست اور ہم سب مل کر کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کو ہم فلانا تانے میں جیل میں دے رہے ہیں, جائے اس کے لیے وکلا کا بندوبست کریں. اسپیکر صاحب, یہ بات کہنے کی نہیں ہے,
खुदा वो वक्त किसी के ऊपर न लाए। इसी मजलिस में हमें उस बच्ची ने जब कहा, डॉक्टर दीन मोहम्मद की बेटी ने, उसके आंसू निकल आए। कहता है इधर इस एहतजाज में शरीक 23 दिन से ऐसी फैमिलीज भी हैं, उनके ऐसे बच्चे भी हैं, इन्होंने कभी अच्छा खाना नहीं देखा। जब खाना आता है, जिस तरह वो खाना खाते हैं, आप तस्वुर नहीं कर सकते। ऐसी माएं भी मैंने देखी, उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इनके जेब में किराया तक नहीं है कि वो यहां पर आके बैठे हुए हैं। इस सूबे पे खुदा का अजाब नाजिल होगा अगर हम अपनी माओं को इस तरह 24 दिन से उनके आंसू नलके की तरह बहते रहें और वहां पर हम कहें कि बलूचिस्तान जो है वो उभरता जा रहा है, तरक्की करता जा रहा है, खुशहाली आती जा रही है, 2530,000 बिलियन का जो है रेको दिखा रहा है। नहीं है। मैं एक बात आपको और बताऊं, आज से गुज़िश्ता 4 दिन पहले हम जब गए, चीनी सफीर ने एक इशाया दिया। हम सब ने अलग अलग, जिसमें अब्दुल खालिक हज़ारा साहब भी थे, जाफर मंदुल खैल साहब भी थे, डॉक्टर मालिक साहब भी थे, यही बात हुई। अलग अलग हर किसी ने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ पेश किया। जब हम बैठे, हमने कहा जनाबे वाला, सीपैक दूर की बात है, आप अब जरा हमें सीपैक का कोई एक प्रोजेक्ट तो बलूचिस्तान में दिखाएं कि फिर आप कहें कि जी बलूचिस्तान के लोग सीपैक के हक में हैं या नहीं है। यही जो सवाल होता है। अफगानिस्तान के तनाजुर में देख लें, पूरी दुनिया में होने वाली तब्दीलियां देख लें, बलूचिस्तान के लोग 2 वक्त के नाने शबीना के मोहताज हैं। पाकिस्तान में सीपैक से बनने वाली बिजली से आज क्वेटा से लेकर पूरे बलूचिस्तान में लोगों को 4 से 5 घंटे बिजली मुयसर नहीं है। कोई मोटर में, और सर मैं आ रहा हूं, देखिए ये महरूमियां खालिकदाद बाबर जैसे नौजवान और शहीद पैदा करते हैं। हमने वाज़ेह अल्फाज में यही कहा। आजान शुरू है। क्या सूरत है? मैंने कहा वज़ीर आज़म साहब, सैलाब 7 साल बाद बलूचिस्तान में आए, हम तो बड़े खुशहाली वाले लोग हैं। वो कोई हमारे 40-50 लोग बहा के ले गया, लेकिन बलूचिस्तान में 20 साल से सैलाब है। रोज़ हमारे नौजवान निकलता है, पता भी नहीं चलता कि किधर चले गए। हमारे यहाँ सियासी सैलाब है, हमारे यहाँ बदअमनी का सैलाब है, हमारे यहाँ जुल्म जबर का सैलाब है। जनाब स्पीकर साहब, बहुत अफसोस होता है कि आज अरनाई में कल 14 अगस्त को ये होना नहीं चाहिए था। और हम इस बात के भी, चाहे कोई भी बंदूक की जोर पर, चाहे कोई पहाड़ों में रहता है या कोई जमीन पर रह के चेक पोस्ट बनाता है, बंदूक से कोई सियासी मसले का हल नहीं है। बलूचिस्तान के मसले का वाहिद हल नेकनीयती, डायलॉग, मुज़ाकरात और बलूचिस्तान के अवाम को हक़ मिल्कियत देने से होगा। और ये तमाम इदारों को समझना चाहिए कि 20 साल का हमारा तजर्बा ताकत का, खौफ और इराज फैलाने का, एक दूसरे के ऊपर जोर चलाने का, ये पॉलिसी जब हमारी नाकाम हो रही है तो वक्त है कि ये रियलाइजेशन होनी चाहिए थी। ये कल 14 अगस्त को ये रियलाइजेशन हमारे यहाँ होनी चाहिए थी। अगर कल नहीं हुआ है तो कम से कम आज 15 अगस्त है जनाबे वाला, ये रियलाइजेशन आ जानी चाहिए कि 20 साल में जिस सड़क पर, जिस बात पर, जिस रास्ते पर हम निकले थे, वो हमें मंजिल तक नहीं ले जा सकता, और मंजिल है अमन का। तो आइए फिर कम से कम बलूचिस्तान में, जिस तरह उन्होंने कहा, कोयला की कानों के बत्ते से लेकर सैंदक और रेको दिक की गलत जो है हमारे मुआहदात से लेकर, सीपैक के गलत मुआहदात से लेकर, सब पे आए खुल के बलूचिस्तान में एक डायलॉग करें। इधर का नौजवान भूखा रहेगा, लेकिन वो आपके साथ अमन के एजेंडे पे जरूर बैठेगा, बात करेगा। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब।